سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، ایک دن ہم سب نے مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے. دنیا میں کوئی بھی یہاں رہنے نہیں آیا، ہم سب نے مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے. ہر ایک کے جانے کا وقت مقرر ہے. مرنے کے لیے بڑھاپے کی قید نہیں ہے، مرنے کے لیے بیماری بھی شرط نہیں ہے، مرنے کے لیے کوئی حادثہ بھی ضروری نہیں ہے. لوگ ہنستے ہنستے چلے جاتے ہیں. جب کسی کے مرنے کا ٹائم آ جائے تو پھر اس کو جانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. تمہارے دنیا سے جانے کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو تم ٹھہر نہیں سکتے، اور اس وقت سے پہلے بھی نہیں مر سکتے. نہ اس سے پہلے مر سکتے ہو، نہ اس کے بعد رہ سکتے ہو. تم سب نے جانا ہے، اور جانے کے بعد ایک ایسے جہان میں جانا ہے کہ جس جہان میں دنیا کی کوئی چیز کام نہیں آتی. کپڑے بھی وہاں یہ کام نہیں آئیں گے، گھر بھی وہاں یہ والا کام نہیں آئے گا، سواری بھی وہاں یہ والی کام نہیں آئے گی، کرنسی بھی یہاں والی وہاں نہیں چلے گی. وہاں کی کرنسی اور ہے، یہاں کی کرنسی اور ہے. ہم میں اور کافروں میں بس یہی فرق ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے. ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. مر کے کس نے زندہ ہونا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے، بس جتنا مستیاں کرنی ہیں کر لو اور پھر مر جاؤ. ہمارے نبی کے پاس ایک مشرک آیا، اس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ ہڈی تھی جو بہت بوسیدہ ہو گئی تھی، بھری ہو گئی تھی. تو ہمارے نبی کے سامنے اس نے ہڈی کو لا کے اپنی انگلیوں سے اسے یوں پریس کر کے اسے پاؤڈر کر دیا، چکنا چور ہو گئی. کہنے لگا یہ زندہ ہوگی دوبارہ؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ جو ہڈی ابھی پاؤڈر ہو گئی ہے، اس پہ گوشت چڑھے گا، انسان بنے گا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. اللہ نے قرآن اتار دیا، اور ہمارے نبی سے اللہ نے فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. اے میرے نبی، آپ جواب مت دیں، اس کو میری طرف سے پیغام دیں کہ جس نے اس ہڈی کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا نا، وہ کر سکتا ہے. ابھی پاؤڈر تو ہے نا، پہلے تو پاؤڈر بھی نہیں تھا. ابھی اس کا مٹیریل تو ہے نا، ہڈی کا مٹیریل تو ہے، پہلے تو مٹیریل ہی نہیں تھا. بغیر مٹیریل کے جس نے بنایا وہ بعد میں بھی بنا دے گا. بس یہ ہم میں اور کفار میں، مشرکین میں فرق ہے کہ وہ کہتے ہیں یہی جہان ہے، جو کرنا ہے کر لو. ہم کہتے ہیں نہیں، مرنے کے بعد بھی ایک جہان ہے،
مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا. دنیا میں جو کچھ کیا اس کا بدلہ دیا جائے گا. اچھا کریں گے اچھا بدلہ ملے گا، برا کریں گے برا بدلہ ملے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. جب مشرکین مکہ نے ہمارے نبی سے کہا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، وہ جو پہلے ہمارے باپ دادا مر گئے وہ بھی زندہ ہوں گے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم ثم انکم ایہا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم هذا نزلهم یوم الدین نحن خلقناكم فلولا تذكرون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. یہ سارا جواب ہے اس سوال کا. اے میرے نبی ان سے کہو پہلے اور آخری کیا ہوتے ہیں. اللہ سب کو اٹھائے گا، سب کو جمع کرے گا اور ایک مقرر دن پہ سب کو جمع کرے گا، کھڑا کرے گا اور پھر سب سے حساب لے گا، سب سے پوچھے گا تم نے دنیا میں کیا کیا ہے. اندھیر نگری تھوڑی ہے، چوپٹ راجہ تھوڑی ہے کہ جو چاہو کرتے رہو کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا. نہیں، یہاں ایک ایسا بادشاہ موجود ہے جس کو اندھیرے کا بھی پتہ ہے، اجالے کا بھی پتہ ہے، جس کو غاروں میں ہونے والے کاموں کا بھی پتہ ہے اور جس کو کھلی سڑکوں پہ ہونے والے کاموں کا بھی پتہ ہے، اس کو لگنے والے نعروں کا بھی پتہ ہے اور اس کو کمبل میں چھپ کے کیے جانے والے میسیجز کا بھی پتہ ہے. وہ اتنی زبردست ذات ہے کہ اس کے لیے اندھیرا اور اجالا سب برابر ہے، اس کے لیے رات اور دن دونوں برابر ہیں. چپ کے بات کرو یا زور سے بات کرو اس کے لیے سب برابر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اللہ وہ ذات ہے کہ اگر زور سے بول لو پھر بھی سنتا ہے، آہستہ بولو پھر بھی سنتا ہے، بولو ہی نہیں پھر بھی سنتا ہے. جو دل کے بھید ہیں ان کو بھی جانتا ہے. یعلم السر، سر اس بھید کو کہتے ہیں جو اس وقت دل میں موجود ہے. اس وقت میرے دل میں کیا ہے آپ کو نہیں پتا، آپ کے دل میں کیا ہے مجھے نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے. وَأَخْفَى، اللہ کہتے ہیں اخفا کو بھی جانتا ہوں. علماء کہتے ہیں یہ اخفا کیا بلا ہے؟ اخفا اس بھید کو کہتے ہیں جو ابھی دل میں آیا ہی نہیں، کبھی آئے گا، اللہ کو ابھی سے پتا ہے. ایسا جاننے والا ہے. اندھیر نگری نہیں ہے، ایک اللہ ہے، ایک بادشاہ ہے جس کے سامنے عرش فرش سب برابر ہیں، اندھیرا اجالا سب برابر ہیں، زمین آسمان سب برابر ہیں. سب کو وہ دیکھ رہا ہے، سب سے وہ واقف ہے، سب کی اچھائیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، سب کی برائیوں کو بھی دیکھ رہا ہے. اور لکھنے کا نظام تو اس نے ایک اسباب کے درجے میں بنایا ہے تاکہ انسانوں کو یقین ہو، ورنہ اسے لکھنے کی حاجت نہیں. کوئی کرامن کاتبین نہ ہو، کوئی دفتر نہ ہو، کوئی لکھنے والا نہ ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کے سارے انسانوں کی زندگی کا سارا ریکارڈ موجود ہے. اللہ ایسے جاننے والے ہیں. اس اللہ کو حساب دینا ہے مرتے ہی، اس اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے مرتے ہی. اللہ اتنی نیکیاں چاہیے، اتنی نیکیاں چاہیے، اتنی نیکیاں چاہیے کہ گناہ دب جائیں. یہ ہر مسلمان کی، ہر انسان کی سب سے بڑی شدید ترین ضرورت ہے. کتنی نیکیاں چاہیے سب بتائیے؟ اتنی نیکیاں چاہیے کہ گناہوں کا پلڑا نیچے چلا جائے، گناہوں کا پلڑا اوپر چلا جائے، نیکیوں کا پلڑا نیچے چلا جائے. اتنی نیکیاں چاہیے. اگر ہم اپنی زندگی کے گناہوں کی گنتی کریں، کر سکتے ہیں. نیکیوں کی گنتی کریں تو کر سکتے ہیں. کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی؟ پڑھتے ہی نہیں مسلمان نمازیں. جو پڑھتے بھی ہیں تو وہ نمازی کہلانے کے لائق نہیں ہیں. نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں گھوم رہے ہیں.
اور نماز تب پڑھنے آئیں جب سارے کاموں سے فارغ ہو گئے، اب آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ یعنی اللہ کو دیتے ہیں بچا کچا، جیسے فقیروں کو بچا کچا دیتے ہیں نا، کوئی فقیر آ گیا اگر بچا ہوا ہے تو دے دیتے ہیں، اگر ابھی ابھی تازہ پکا ہے وہ نہیں دیتے، کہتے ہیں پہلے ہم کھائیں گے، بچے گا تو دے دیں گے۔ جیسے فقیر اور فقیر نہیں ان کو بچا کچا دیتے ہیں نا، مسلمان نماز کے لیے بھی بچا کچا ٹائم نکالتا ہے، گاہکوں سے فارغ ہو لے اور سارے کام کاج پورے ہو جائیں۔ یہ ہماری عورتیں چلو مردوں کو تو نماز جلدی پڑھنے میں ذرا اس لیے کوشش کرنی ہوتی ہے، اس لیے کہ جماعت ہے، اذان ہے، تکبیر اولیٰ ہے، پہلی صف ہے، تو چلو کچھ تھوڑا سا لحاظ رہتا ہے۔ عورتوں کے لیے تو جماعت ہی نہیں ہے، مسجد ہی نہیں ہے، تکبیر اولیٰ ہی نہیں ہے، پہلی صف ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ ظہر کی نماز کبھی 1 بجے پڑھ رہی ہیں، کبھی 3:30 بجے پڑھ رہی ہیں۔ یعنی یوں سمجھیں ٹائم ملے گا تو آپ کے سامنے جھکیں گے، ٹائم نہیں ملے گا تو پھر تو ہمارے لیے مشکل ہے۔ یہ ہماری نمازیں ہیں، اتنی نیکیاں کر کے مرنا، اتنی نیکیاں کر کے مرنا کہ جب ترازو قائم کیا جائے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میدان محشر میں ترازو قائم کیا جائے گا، اور ایک ایک پلڑا اتنا بڑا ہوگا کہ اگر سارے آسمان اور زمینیں اس میں ڈال دی جائیں تب بھی جگہ بچ جائے، اتنے بڑے پلڑے ہوں گے۔ اس میں انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکیاں اور برائیاں ان کو الگ الگ تولا جائے گا، جو زیادہ بھاری ہوئی بس اسی کا مستحق بنا کر اسے اس کے ٹھکانے پہنچایا جائے گا۔ اچھائیاں زیادہ ہوئیں تو جنت میں جائے گا، برائیاں زیادہ ہوئیں تو جہنم میں جائے گا۔ اچھائیاں برائیاں برابر ہو گئیں تو کہا جائے گا نیکی ڈھونڈ کے لاؤ، مل گئی تو ٹھیک، ورنہ آراف میں ٹھہر جاؤ، نہ جنت میں نہ جہنم میں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اب یہ ہمیں یہاں کرنا ہے، یہ وہاں نہیں ہوگا، یہ یہاں ہوگا۔ جس کو زندگی ملی ہوئی ہے اس کو زندگی اس لیے نہیں ملی ہوئی کہ کمائے 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 کھائے کھائے اور مر جائے۔ یہ کیا زندگی ہوئی؟ یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں۔ پرندے صبح کو نکلتے ہیں چگنے کے لیے اور چگ چگ کے چلے جاتے ہیں، جانور صبح کو نکلتے ہیں چرنے کے لیے، چر کے چلے جاتے ہیں، پرندے نکلتے ہیں اپنی روزی ڈھونڈ کے واپس چلے جاتے ہیں، گھونسلوں میں جا کے سو جاتے ہیں۔ انسان بھی صبح کو اٹھا اور دفتر کو دوڑا اور دکان کو دوڑا اور بازار کو دوڑا اور شام کو تھکا تھکایا آیا، کچھ دوستوں کے ساتھ گپیں لگائیں، کسی بیٹھک میں بیٹھ کے گپیں لگائیں، ادھر ادھر کی ماری اور پھر جا کے چائے پی کے سو گیا۔ تو اس میں اور جانوروں میں فرق کیا ہوا؟ ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، ہماری زندگی میں اور کفار کی زندگی میں، ہماری زندگی میں، جانوروں کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے۔ ان کے سامنے صرف دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ انہوں نے اسی دنیا کو بنانا ہے، لہٰذا وہ لگے ہوئے ہیں پیسہ کمانے میں، لگے ہوئے ہیں نئی نئی ٹیکنالوجیاں ایجاد کرنے میں، نئی نئی ایجادیں کرنے میں، مخلوق پر تحقیقات کرنے میں، مخلوق سے نفع اٹھانے میں، اس لیے کہ انہوں نے رہنا ہی یہاں ہے، لہٰذا انہوں نے دنیائی کی محنت کرنی ہے۔ مسلمان کو اللہ نے یہ سمجھ دی ہے، یہ فلسفہ دیا ہے، یہ راستہ دیا ہے کہ اس دنیا کے لیے زیادہ فکر نہ کر، مقدر کا تجھے ہم پہنچا دیا کریں گے، تو اس کی ٹینشن نہ لے۔ اللہ بڑا کارساز ہے، جو اللہ چونٹی کو دیتا ہے، جو اللہ جانوروں کو دیتا ہے، جو اللہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو دیتا ہے، جو اللہ بلوں میں بیٹھے ہوئے بچوں کو دیتا ہے، وہ اللہ تمہیں بھی دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی بیٹی، خلقت السماوات السبع والارضین السبع ولم اعی بخلقہن، میں نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں، لیکن ان کے بنانے سے مجھے تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اتنے بڑے بڑے آسمان، اتنی زمینیں جو بنا دی، مجھے تھکاوٹ نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ نے کوئی ہاتھ سے تھوڑی کوئی کاریگری کی ہے، یہ تو اس کے امر کن کا
اس کے امر کن کا کرشمہ ہے. اس نے اشارہ کیا آسمان بن گئے, اشارہ کیا زمین بن گئی. اللہ فرماتے ہیں ان کے بنانے سے میں تھکا نہیں تو تجھے ایک روٹی دے کے کیسے تھک جاؤں گا. افیعینی رغیف عیش اسوقہ الیک, میرے بندے تجھے ایک روٹی دے کے میں تھک جاؤں گا. انی لم انس من عصانی فکیف من اطاعنی, میرے بندے میں تو نافرمانوں کو نہیں بھولتا, جب تو میرا فرما بردار بن کے مجھے دکھائے گا تجھے کیسے بھول جاؤں گا. اللہ تعالیٰ مسلمان کا یہ ذہن بناتے ہیں, روٹی کی فکر نہ کرنا, مل جائے گی. اس لیے ہمارے نبی کا ارشاد ہے رزق کی تلاش میں مبالغہ نہ کرو. رزق کی تلاش میں کیا نہ کرو, مبالغہ نہ کرو. اجملوا فی الطلب, تھوڑی بہت محنت کر لو, تھوڑی بہت اجمال اختیار کرو. مبالغے میں نہ جاؤ, تفصیل میں نہ جاؤ, اجمال کو اختیار کرو. تھوڑا بہت ہاتھ پاؤں مار لو, اس لیے کہ دنیا اسباب کی جگہ ہے, اللہ نے اس کا حکم دیا ہے, اس لیے تھوڑا بہت ہاتھ پاؤں مار لو. لیکن زور لگاؤ تو جنت پہ لگاؤ, زور لگاؤ اللہ کو راضی کرنے پہ لگاؤ. دنیا کے معاملے میں فرمایا اجملوا فی الطلب, ہلکی پھلکی محنت کر لو, یہی کافی ہے. محنت کے بڑھا دینے سے مقدر بڑھ نہیں جاتا ہے, مقدر تو مقرر ہے. وہ محنت بڑھاؤ تب بھی اتنا ہی ملے گا, گھٹاؤ تب بھی اتنا ہی ملے گا. لیکن جنت کے بارے میں کہتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جنت کی طرف چل کے مت جاؤ, جنت کی طرف دوڑ کے جاؤ, اس کی دوڑ لگاؤ, مقابلہ کرو. اور اسرعو نہیں, اسرعو کا معنی بھی جلدی جلدی چلو. فرمانے سارعو, دیکھو تم سے کوئی آگے نہ نکلنے پائے. اللہ تعالیٰ نے شوق دلایا ہے, یہ باب مفعالہ ہے, علماء سمجھتے ہیں, طلباء سمجھتے ہیں, مشارکت ہے, مفعالہ ہے, یعنی سارعو, دوڑ ایسی لگاؤ کہ تم سے کوئی آگے نہیں نکل پائے, سب سے آگے نکل کے دکھاؤ. چنانچہ صحابہ میں یہی دیکھا گیا, صحابہ میں دوڑ لگتی تھی. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ, حضرت جابر کے والد, حضرت جابر کے والد, یہ دونوں باپ بیٹا آئے حضور کے پاس غزوہ احد کے موقع پر. یا رسول اللہ, میں کہہ رہا ہوں میں اللہ کے راستے میں جاؤں, ابا جی بوڑھے ہیں, کمزور ہیں, پیچھے میری اتنی ساری بہنیں ہیں, ان کو سنبھال لیں گے. اور یہ کہنے کہ نہیں میں جاؤں گا. اب آپ فیصلہ کریں کون جائے. باپ بیٹا مقابلہ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں جاؤں گا, وہ کہہ رہے ہیں میں جاؤں گا. اور قاضی بنایا اللہ کے نبی کو, آپ فیصلہ فرمائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا باپ کو جانے دو. باپ چلے گئے. اللہ کی شان, غزوہ احد میں ان کو ایک سہم غرب, ایک انجان سا اچانک تیر آیا, وہ ان کو لگا اور وہ شہید ہو گئے. اللہ کے نبی غزوہ احد سے واپس تشریف لائے, زخمی تھے, واپس تشریف لائے. لیکن ابو سفیان ابھی تیار کھڑا تھا دوبارہ مقابلے کے لیے. ہمارے نبی نے فرمایا ہم دوبارہ جائیں گے. اس کو کہتے ہیں غزوہ حمراء الاسد. جب اللہ کے نبی جانے لگے تو حضرت جابر بھاگے بھاگے آئے, یا رسول اللہ میرے والد تو شہید ہو گئے, آپ کے لشکر میں کمی آ گئی, ان کی جگہ میں چلا چلوں. اب مجھے اجازت دے دیں. اس وقت تو ابا آڑے آ گئے تھے, اب مجھے اجازت دے دیں. سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. دوڑو جنت کی طرف اور بخشش کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے, جس کو بنایا گیا ہے متقیوں کے لیے. اچھا متقی کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء, غربت میں بھی خرچ کرتے ہیں, امیری میں بھی خرچ کرتے ہیں, ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں, نہیں ہوتا تو ادھر ادھر سے لے دے کے بھی خرچ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, غصہ آئے تو نکالتے نہیں ہیں, پی جاتے ہیں. یہ ہے متقی. ہمارے یہاں متقی اس کو کہتے ہیں جو بازار کا کھانا نہ کھائے, کہتے ہیں نا اس کو, بڑا تقوی والا آدمی ہے.
بازار کا کھانا نہیں کھاتا. یہ بھی تقویٰ ہے، لیکن اصل تقویٰ جس کو اللہ نے تقویٰ کہا وہ یہ ہے والکاظمین الغیظ. غصہ آتا تو ہے لیکن پیتے نہیں ہیں. یہ ہے متقی. ہر ایک اپنے آپ کو اس کسوٹی میں پرکھ لے، اس ترازو میں اپنے آپ کو تول لے کہ ہم متقی ہیں کہ نہیں ہیں. غصہ کون پیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پیتا. کوئی بھی نہیں پیتا. نمازی بھی نہیں پیتے، ٹوپی والے بھی نہیں پیتے، پگڑی والے بھی نہیں پیتے، تبلیغ والے بھی نہیں پیتے، علماء بھی نہیں پیتے، طلباء بھی نہیں پیتے. کوئی بھی نہیں پیتا غصہ. تو والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے. عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی جو متقیوں کی صفت بتائی ہے اس میں فعل لائے، اور دوسری جو لائے ہیں اس میں اسم لائے ہیں. اسم میں دوام ہوتا ہے، فعل میں دوام نہیں ہوتا. اسم میں دوام ہوتا ہے، اس میں سارے زمانے ہوتے ہیں. تو گویا اللہ فرما رہے ہیں والکاظمین الغیظ. نہ پہلے کبھی غصہ انہوں نے کسی پہ کیا ہے، نہ ابھی کرتے، نہ آئندہ کریں گے. بس یوں سمجھے گویا غصہ ان میں ہے ہی نہیں. ہے تو صحیح لیکن پی جاتے ہیں، نکالتے نہیں ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. کوئی زیادتی کرے، کوئی برائی کرے، کوئی دل دکھائے، کوئی حق کھا جائے تو انتقام نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہیں. یہ ہے متقی. واللہ یحب المحسنین، برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں. یہ اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں. اللہ فرما رہے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. یار مجھے اس قاری صاحب کی آواز بڑی اچھی لگتی ہے. یار مجھے اس مولانا صاحب کا بیان بڑا اچھا لگتا ہے. یار مجھے اس نعت خوان کی نعت بڑی اچھی لگتی ہے. اس بچے کا انداز بڑا زبردست ہے. اللہ فرما رہے ہیں مجھے یہ والے جو ہے نا، یہ والے لوگ جن کی صفات بیان کی ہیں، جو غصہ آتا تو ہے لیکن پی جاتے ہیں، کوئی زیادتی کرے تو معاف کر دیتے ہیں، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. کس کو اچھے لگتے ہیں سب بتاؤ؟ کس کو اچھے لگتے ہیں؟ تو جو اللہ کو اچھا لگے وہ تو واقعی اچھا ہے نا. دنیا بقدر مقدر، آخرت بقدر محنت. جو جتنی محنت کرے گا اتنا آگے جائے گا، جو جتنی سستی کرے گا اتنا پیچھے رہ جائے گا. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئک المقربون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت میں 3 کیٹیگریاں ہوں گی، 3 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک ہوں گے عام مسلمان، ایک ہوں گے بالکل ہی دین سے ہٹے ہوئے اصحاب المشأمہ، منحوس قسم کے لوگ، اور ایک ہوں گے والسابقون السابقون، جو ہر وقت جنت بنانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم پہ چلنے کے لیے، نبی کی سنت کو سینے میں، نبی کی سنت کو زندگی میں لانے کے لیے بے چین، بے تاب اور بے قرار رہتے تھے، دوڑ لگائے رہتے تھے. تیسرے وہ ہوں گے والسابقون السابقون، جو آگے بڑھنے والے ہوں گے، ہر وقت اس کی فکر میں لگنے والے ہوں گے اور بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنے والے ہوں گے. یہ قیامت میں آگے بڑھ جائیں گے. اولئک المقربون، ان کو اللہ اپنا مقرب بنائے گا. یہ کس کے مقرب ہوں گے بھائی؟ یہ کس کے مقرب ہوں گے؟ اللہ کے. اللہ ان کو اپنے قرب میں جگہ دے گا، یعنی جنت الفردوس میں جگہ دے گا. اس لیے کہ جنت الفردوس اور عرش کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، عرش کے ساتھ ملی ہوئی ہے جنت الفردوس. سقفها عرش الرحمن، جنت الفردوس کی جو چھت ہے نا، یہ ہماری چھت تو لینٹر سیمنٹ کی بنی ہوئی ہے نا، جنت الفردوس کی جو چھت ہوگی وہ اللہ کا عرش ہوگا.
والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو بھاگ بھاگ کے اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگے ہوئے، اللہ فرماتے ہیں ان کو عرش کے نیچے والی جو فردوس کی جنت ہے نا اس پہ رکھوں گا میں۔ عاشق ہے نا، عاشق ہے نا، عاشقوں کی قدر کی جاتی ہے ہر جگہ، عاشق ہیں بھئی، بھاگ بھاگ کے وہی کرے گا نا جو جس کو عشق ہو، جس کو عشق نہیں ہوگا وہ سست ہوگا، مریل مریل چلے گا۔ صحابہ عاشق تھے، ہمارے نبی غزوہ بدر میں ہیں، دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اشارہ کروں گا پھر اٹھنا ہے، چنانچہ آپ علیہ السلام خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ارد گرد صحابہ ہیں، آپ نے فرمایا قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، اٹھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ تو سارے صحابہ اٹھے، لیکن ایک صحابی انصاری حضرت عمیر بن حمام، ان کے جھولی میں کھجوریں پڑی ہوئی تھیں، جھولی میں کھجوریں تھیں، وہ کھا رہے تھے۔ یہ تھی صحابہ کی زندگی، کوئی دسترخوان نہیں، کوئی ناشتہ نہیں، کوئی ملائی اور بریڈ نہیں، اور کوئی جیم نہیں، اور کوئی چائے کی پیالیاں نہیں، اور کوئی پلاؤ اور بریانیاں نہیں، کھجوریں جھولی میں رکھی ہوئی ہیں، بس اسی سے گزارا کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جب فرمایا نا اٹھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے، تو وہ جو جھولی میں چند کھجوریں تھیں نا، کہنے لگے لئن، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں لئن انا اکلت حتی لئن انا حییت حتی آکل تمراتی هذه ان هذه لحیات طویلہ، یہ کھجوریں کھاؤں پھر جاؤں جنت میں، یہ تو بہت بڑی لمبی زندگی ہو جائے گی، اس کا انتظار کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ چنانچہ جھولی میں پڑی ہوئی کھجوروں کو پھینکا اور تلوار کو لیا اور جات شہید ہو گئے۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں تو کالا آدمی ہوں، خوبصورت بھی نہیں ہوں، غریب بھی بہت ہوں، تو دنیا میں تو میرا کوئی ہے نہیں، دنیا میں تو کوئی بھی نہیں پوچھتا، اس لیے کہ کالا بھی ہوں، بدصورت بھی ہوں، غریب بھی ہوں، تو کیا ویلیو ہے میری دنیا میں؟ لیکن اگر اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں تو آخرت میں کوئی ویلیو ہوگی میری؟ فرمایا کیوں نہیں، جنت میں میرے ساتھ ہوگے تم، جنت میں میرے، بولیں تو صحیح نا، جنت میں میرے ساتھ ہوگے تم۔ اللہ اکبر، بے خود ہو گئے، بے خود ہو گئے، تلوار کو لیا اور دھڑا دھڑ گھسے اور شہید ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ علیہ السلام بھاگ کے گئے، ان کے سر کو اٹھا کے گود میں رکھا اور ان کے چہرے سے مٹی کو آپ صاف کر رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے تو کہہ رہا تھا نا کہ میں کالا ہوں، اللہ نے تجھے حسین کر دیا، تو کہہ رہا تھا میں غریب ہوں، اللہ نے تجھے مالدار کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا لقد رأیت اثنتین من الحور العین تتنازعان فی جبتہ، جب اس کو قبر میں اتارا جانے لگا آپ نے فرمایا میں نے دو حوروں کو دیکھا جو اس کے جبے سے الجھ کر آپس میں مباحثہ اور مناظرہ کر رہی ہیں، ایک کہہ رہی ہے میں اس کے ساتھ جنت قبر میں جاؤں، اور دوسری کہہ رہی ہے آپ رہنے دیں مجھے جانے دیں، جنت کی حوریں۔ آج ساری دنیا کی طرف دوڑ رہی ہے، کیا مقصد ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں دل میں کیا ارمان ہے؟ یہی ہے نا ارمان، بڑا بنگلہ ہو، بڑی گاڑی ہو، عزت و شہرت ہو، یہی ارمان ہے سارے، اور کیا ہے؟ اور جس چیز کا ارمان لیے ہوئے اگر یہ چیزیں مل بھی گئیں تو کیا ہوگا؟ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا
गया सब यूं ही ठाठ सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। क्या है? कुछ भी नहीं है। इसलिए भाइयों अपना रुख सही करें। जिस तरफ भाग रहे हैं वहाँ नहीं भागना, वहाँ ज़रूरत के लिए जाना है। जहाँ भागना है वहाँ भागें, रुख सही करें, डायरेक्शन सही करें। हमारा रुख ठीक नहीं है। सारी दुनिया की सारी बुराइयों की जड़ यही है। ये सारे सियासतदान अगर जन्नत के शौकीन बन जाएं, मुल्क पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाए। लेकिन इन बेचारों को पैसे के नशे ने दीवाना कर दिया है, कुर्सी के नशे ने दीवाना कर दिया है, पागल कर दिया है। अगर दुनिया कुछ होती ना, दुनिया की कोई वैल्यू होती तो अल्लाह ताला सबसे ज्यादा दुनिया अपने महबूब को देता। एक बाप के कई बेटे हैं, जो ज्यादा खिदमत करता है उसको ज्यादा जायदाद देता है। ये बात गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। फरमा बरदार ना फरमान सबको बराबर करना चाहिए। शरई तरीके से तकसीम करनी चाहिए जायदादें। लेकिन जो मामूल है वो यही है, जो ज्यादा आगे पीछे होता है वो सारी दुकानें लिखवा लेता है, घर लिखवा लेता है, जमीनें लिखवा देता है, पता नहीं बैंक बैलेंस भी लिखवा देता है। होता है कि नहीं होता ऐसे? पता नहीं क्या कह रहा था मैं। हाँ, तो अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा प्यारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सबसे ज्यादा प्यारे वही हैं, उनसे ज्यादा प्यारा कोई नहीं है। तो जब इतने प्यारे हैं वो, इतने प्यारे हैं वो, इतने प्यारे हैं कि सारे नबियों पे जन्नत को हराम कर दिया जब तक वो पहले दाखिल न हो। जब तक वो दाखिल न हो सारे नबियों पे जन्नत को हराम कर दिया। ये हराम का लफ्ज, ये जो हराम का लफ्ज है ना, ये हराम का लफ्ज बता रहा है कि हुजूर से किस दर्जे की मोहब्बत है। वरना ये भी तो फरमा सकते थे ना, जन्नत में सबसे पहले हुजूर जाएंगे, बाकी बाद में जाएंगे। बात तो वही है, बात तो वही है, मतलब तो वही है। लेकिन फरमाया नहीं, हराम है सारे नबियों पे जन्नत जब तक मेरे महबूब के कदम न लग जाएं। इफ्तिताह तो उन्हीं से कराएंगे हम। इस दर्जे की मोहब्बत कि सारे नबियों के लिए जन्नत को हराम कर रहे हैं जब तक कि प्यारे नबी के कदम न लग जाएं। बताइए, उस नबी के लिए तो आसमान से दस्तरखान उतरने चाहिए थे, उनके लिए तो पोशाक भी जन्नत से आनी चाहिए थी, उनका तो घर भी जन्नत का कोई टुकड़ा काट के जमीन पे फिट करना चाहिए था। लेकिन जिस घर में अपने महबूब को रखा वो इतना छोटा था कि जिसमें जमीन पे अगर सो सकते थे तो 3 आदमी, चौथा नहीं सो सकता। अगर चारपाई लगाई जाए तो चारपाई तो एक ही लग सकती थी, 2 चारपाइयां नहीं लग सकती थी। जिस घर में हमारे नबी ने जिंदगी गुजारी वो अम्मा आयशा का घर था। अम्मा आयशा के घर में 3 कब्रें बनी, चौथी कब्र की गुंजाइश नहीं है। इतने घर में जिंदगी गुजारी हमारे, चौथी कब्र की गुंजाइश ही नहीं। इतना छोटा घर, लिबास ऐसा पहनाया कि जिस पे पैबंद लगे होते थे, और खाना कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। आप तशरीफ़ फरमाए मस्जिद में, हज़रत काब बिन उजरा हाज़िर खिदमत हुए और आप अलैहिस्सलाम के चेहरे को देख के कहने लगे कि
چہرے سے تو بڑی کمزوری ظاہر ہو رہی ہے. چنانچہ آپ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ مالی اراک متغیر اللون، آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا کیوں ہے؟ تو اب آپ غلط بیانی تو نہیں کر سکتے تھے نا. آپ نے فرمایا یا کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ ثلاث، اے کعب 3 دن سے پیٹ میں کچھ داخل ہی نہیں ہوا، کھجور بھی نہیں گئی. یہ نہیں فرمایا میں نے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی، چاول نہیں کھائے، کھانا نہیں کھایا، کوئی چیز اندر داخل ہی نہیں ہوئی 3 دن سے. اس سے اندازہ لگائیے کہ دنیا کی کیا ویلیو ہے اللہ کے ہاں. اور جو اللہ کے ہاں اتنی بے اہم ہے، غیر اہم ہے، بے قیمت ہے، جب مسلمان اپنی ساری صلاحیتیں اس پہ خرچ کرے گا اللہ کو اچھا لگے گا؟ یہی تو جرم ہے امت مسلمہ کا. لوگ کہتے ہیں جی ہم پتہ نہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، ہماری بچیاں قرآن بھی پڑھتی ہیں، روزانہ ہمارے گھر میں سورہ یاسین ہوتی ہے، میری بچی مدرسے میں بھی پڑھ رہی ہے، لیکن کوئی پریشانی ختم ہی نہیں ہو رہی. میرے بھائی صرف زنا کرنا گناہ نہیں ہے. جس کو اللہ نے حقیر کہا اس کو آنکھوں میں بٹھانا، اس کو دل میں سجانا، یہ بھی تو گناہ ہے. آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک بکری کا بچہ آپ نے دیکھا مرا ہوا تھا، اور اس کو کوئی 1-2 دن ہو گئے تھے، وہ پھول بھی گیا تھا. صحابہ ساتھ تھے. آپ نے فرمایا صحابہ سے کوئی تم میں سے خریدے گا اس کو؟ کہنے لگے اس سے تو اتنی بدبو اٹھ رہی ہے، کون خریدے گا اس کو؟ فرمایا جتنی تمہیں اس سے نفرت ہے نا، جتنی تمہاری نظروں میں یہ غیر اہم اور بیکار چیز ہے، اللہ کی قسم دنیا اللہ کی نظروں میں اس سے بھی زیادہ بیکار ہے. اس دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں، اس دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں. تو یہ گناہ نہیں ہے اس دنیا سے پیار کرنا جس کو نبی نے مرے ہوئے بکری کے گندے مردار بچے سے بھی زیادہ حقیر، ذلیل اور خسیس بتایا. اس کو اتنی اہمیت دینا کہ اس کی وجہ سے رکعتیں جا رہی ہیں، اس کی وجہ سے نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا، اس کی وجہ سے رشتے ناطے توڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے بیٹا باپ سے بدتمیزیاں کر رہا ہے، بیٹا ماں سے بدتمیزیاں کر رہا ہے. بیٹا کہہ رہا ہے باپ کے بارے میں سانپ بنا ہوا ہے، ساری ملکیت اپنے نام کی ہوئی ہے، مرنے کے قریب ہے پھر بھی ہمارے نام نہیں کر رہا. یہ بیٹا کہہ رہا ہے، یہ ان کانوں سے سنا ہے. سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے پراپرٹی پہ. اس دنیا کے لیے صرف شراب پینا گناہ نہیں ہے، اس سے بڑا گناہ ہے دنیا سے پیار کرنا، دنیا سے محبت کرنا، اس لیے کہ یہ دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے. ایک جماعت گئی 7 مہینے کی باہر ملک، تو رائے گنج میں ترتیب یہ ہے کہ جب جماعت جائے نا تو واپسی میں ان کی کارگزاری ہوتی ہے مشورے میں. باقی جماعتوں کی مشورے میں نہیں ہوتی، بزرگوں کے سامنے نہیں ہوتی، بس وہ چھوٹا سا حلقہ اس میں کوئی وہاں کے مقیم کارگزاری لے لیتے ہیں. مشورے میں ہوتی ہے کارگزاری. عبدالوہاب صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، جماعت کا ساتھی کھڑا ہوا کارگزاری سنانے کے لیے. یہ عاجز بھی وہاں موجود تھا. حاجی صاحب فرمانے لگے، جب وہ کارگزاری سنانے لگا حاجی صاحب نے فرمایا بھی ہمیں کارگزاری مت سناؤ، ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہارے لیے پیسوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہوا کہ نہیں ہوا. اگر تمہارے لیے پیسوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا ہے تو پھر تم نے وقت لگا لیا ہے، ورنہ تم نے وقت نہیں لگا. یہ بات دل میں اتر جائے کہ مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے، مجھے آخرت کی محنت کرنی ہے، مجھے آخرت کی کوشش کرنی ہے، مجھے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرنے. دنیا تو مقدر کی ہے، جتنی اللہ دے دے گا ٹھیک ہے. تو بھائیو دوستو اور میری ماؤ بہنوں، اپنا رخ ہم ٹھیک کریں، دوڑ لگائیں لیکن اس کی نہیں اس کی.
جس کو ہم ادھار سمجھتے ہیں نا، آخرت کو سمجھتے ہیں ادھار، جبکہ ادھار نہیں، نقد ہے۔ جو نیکی کرے گا اس کو ملے گی نہیں، بس اس کے لیے طے ہو گئی۔ اس کے کھاتے میں لکھ دی گئی، اس کے لیے ریزرو ہو گئی۔ تو اس لیے ہم اور آپ اپنی ساری صلاحیتیں آخرت کو بنانے کے لیے خرچ کریں، دنیا میں گزارا کریں، دنیا میں گزارا کریں۔ اگر کسی کو اللہ نے غریب رکھا ہے وہ مایوس نہ ہو، غریب مالداروں سے 500 سال جنت میں پہلے جائے گا۔ مالدار چاہے کتنا سخی ہو جنت میں بعد میں جائے گا، غریب پہلے جائے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، قمت علی باب الجنہ فکان عامۃ من دخلها المساکین، میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا تاکہ دیکھوں کون کون جا رہا ہے، پہلے پہلے کون جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے جنت میں دیکھا اکثر جانے والے غریب تھے۔ مالداروں کو تو مال کے نشے سے ہی فرصت نہیں ہوتی، مال جب آتا ہے تو مستی بھی ساتھ لے آتا ہے، مال جب آتا ہے تو غفلت بھی ساتھ لے آتا ہے، مال جب آتا ہے تو بغاوت بھی ساتھ لے آتا ہے، مال جب آتا ہے تو فسق و فجور بھی ساتھ لے آتا ہے۔ الا من رحم اللہ، اللہ جس پہ رحم کرے تو وہ مالدار ہو کر بھی اللہ کے فرما بردار رہتے ہیں۔ حضرت غوث بہاءالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے لین لاڈ آدمی تھے، بادشاہ قسم کے آدمی تھے، لیکن اللہ والے تھے۔ غوث حضرت خواجہ بہاءالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیت اللہ شریف میں داخل ہوا، حج پہ گیا ہوا تھا، بیت اللہ شریف میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ بیت اللہ کے پردے سے چمٹ کے ایک آدمی زار و قطار رو رو کے دعا کر رہا ہے۔ بڑا رشک آیا مجھے، کتنا بڑا اللہ والا ہے، کیسی دعا کی توفیق ملی ہوئی ہے اس کو۔ تو فرماتے ہیں میں اس کے قریب جا کے اس کے دل پہ توجہ ڈالنے لگا۔ اللہ والوں کو اللہ نے یہ دی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں جب میں نے اس کے دل پہ توجہ ڈالی تو میں نے دیکھا کہ اس کا دل تو اللہ سے غافل ہے، وہ تو پتہ نہیں کہاں کھویا ہوا ہے، وہ دیکھا دیکھی رو رہا ہے بیچارہ۔ فرماتے ہیں میں منا گیا تو منا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ وہاں چیزیں بیچ رہا ہے۔ میں نے کہا توبہ، اب منا میں آ کے بھی اس نے دکانداری شروع کر دی۔ ابے بھائی یہ تو اللہ سے مانگنے کا ٹائم ہے، مانگنے کی جگہ ہیں، آپ یہاں بھی دکانداری کر رہے ہیں۔ فرمانے فوراً میں نے دل پہ جب توجہ ڈالی تو دیکھا کہ اس کا دل اللہ اللہ کہہ رہا تھا۔ اس لیے کبھی کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، پتہ نہیں اس کا اللہ سے کیا کنیکشن ہو، آپ کو پتہ ہی نہ ہو۔ اس لیے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، دین کی محنت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، جنت کے درجات کو کمانا ہے، اللہ کی بخشش کو حاصل کرنا ہے، یہی ہمارا نصب العین ہے۔ باقی دنیا ضرورت ہے اس کو گزارے کے قابل کرتے رہیں۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اب دنیا کی وجہ سے دین کا نقصان تو کبھی نہیں کریں گے نا؟ کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ دنیا کی وجہ سے کبھی دین کا نقصان نہیں کریں گے، تیار ہیں؟ دنیا کی وجہ سے، یہ جملہ ذرا دہرائیے، دنیا کی وجہ سے دین کا نقصان نہیں کریں گے۔ یہ بات سناتا ہی نہیں کوئی۔ نماز کے فضائل سناتے ہیں، اگلا کہتا ہے نماز تو پڑھتا ہوں۔ رمضان کے فضائل سناتے ہیں، کہتے ہیں روزہ تو رکھتا ہوں میں۔ قرآن کے فضائل سناتے ہیں، کہتے ہیں قرآن تو پڑھتا ہوں۔ نہیں، قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو 1 نمبر پہ رکھا ہے 2 نمبر پہ، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کو 1 نمبر پہ رکھا ہوا ہے 2 نمبر پہ۔ تبلیغ میں تو جاتا ہوں، تبلیغ کو 1 نمبر پہ رکھا ہوا ہے 2 نمبر پہ۔
ذکر کرتا ہوں، بزرگوں سے ذکر لیا ہوا ہے، تو بھئی یہ ذکر کو 1 نمبر پہ رکھا ہوا ہے 2 نمبر پہ رکھا ہوا ہے؟ یہ دیکھنے کی چیز ہے نا۔ جب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں نا، آپ سارے سن رہے ہیں، تھک گئے ہوں گے نا، آپ مغرب سے بیٹھے ہوئے ہیں، بس ہم بھی کیا کریں، ہمیں بتانے والوں نے راستہ صحیح نہیں بتایا، ٹائم بھی صحیح نہیں بتایا، ہمیں کہا آپ 40 منٹ میں پہنچ جائیں گے، اور راستہ بڑا مختصر ہے، بڑا اچھا ہے، جبکہ ہم 1.25 گھنٹے میں پہنچے ہیں، اور راستہ بھی معلوم نہیں تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ جب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں نا، بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو جو مائیں ہوتی ہیں نا بچوں کی، ان کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے، ان کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ کیا کرتی ہیں، وہ برآمدے میں بیٹھی ہوتی ہیں اور دیکھتی ہیں، جب بچے نے آنا ہوتا ہے نا، جب بچے نے آنا ہوتا ہے، عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، سن رہی ہوں گی، دل سے لگے گی بات ان کو، برآمدے میں بیٹھتی ہیں عورتیں، بچے کی شادی ہوئی ہے، جو ہی بچہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتی ہیں ہاتھ میں کیا ہے، اور پھر صرف یہ نہیں دیکھتی بلکہ یہ دیکھتی ہیں کہ جو شاپر لایا تھا، شاپر جو لایا ہے، پہلے اندر پہنچایا ہے یا پہلے مجھے دیا ہے، یہ دیکھتے ہیں، یہ دیکھتی ہیں، یہ نہیں دیکھتی اس کو بھی 2 کلو دیا ہے، مجھے بھی 2 کلو، ترازو رکھا ہوا ہے، تول تول کے دیکھ رہی ہیں، بیوی کو بھی 2 کلو، مجھے بھی 2 کلو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ نہیں دیکھتی، یہ دیکھتی ہیں کہ پہلا شاپر میرے پاس آیا کہ اندر گیا ہے، اور جب پہلا شاپر اندر جائے اور پھر بیٹا لے کے جائے، اسی کو دو نا، میرے پاس کیا لینے آئے ہو، تم تو اسی کے ہو، اسی نے جنا ہے تمہیں، تو امی کون سا جرم کیا ہے میں نے، اتنے ہی انار ہیں، اتنے ہی سیب ہیں، اتنے ہی مالٹے ہیں، نہیں تم اسی کو دو۔ بھائی مائیں محسوس کرتی ہیں کہ نہیں کرتی، سب بتاؤ، کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ تو اللہ جس کا حق ماں سے زیادہ ہے، وہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے پہلے نمبر پہ کس کو رکھا ہوا ہے؟ چنانچہ اللہ پاک قرآن پاک میں شکوہ کرتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ تم تو دنیا کو 1 نمبر پہ رکھتے ہو، تم تو وہ لوگ ہو، جبکہ آخرت بہت بڑھیا ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، علماء سے پوچھیں گے لہجہ شکوے والا ہے، شکوے والا، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ تمہیں تو دنیا چاہیے، اسی کو آگے کرتے ہو تم، یہ لہجہ ہے، تمہیں تو دنیا چاہیے۔ اس لیے نیت کریں کبھی بھی دنیا کی وجہ سے دین کا نقصان نہیں کریں گے، دکان کی وجہ سے رکعت نہ جائے، دنیا کی وجہ سے دین کا تقاضا نہ جائے، دنیا کی وجہ سے دین میں کوئی کمی نہ آئے، بس اس کی نیت کرنی ہے۔ جب دین کو آپ 1 نمبر پہ رکھیں گے تو یہی ہے جنت کی دوڑ، یہی ہے اللہ کی دوڑ، یہی ہے آخرت کا شوق، یہی ہے اللہ کی رضا کا شوق، اور یہی ہے آخرت کو بنانے کا شوق، اور یہی ہے جنت کی طرف دوڑ، اور یہی ہے اللہ کی بخشش کی طرف دوڑ۔ تو آپ سارے بھائی اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن بھائیو، یہ شوق اور یہ جذبہ یوں ہی نہیں آ جاتا، تقریر سننے سے نہیں آتا۔ ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب ایک شعر پڑھتے تھے، کثرت سے پڑھتے تھے، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ بسیار سفر باید تا پختہ شود خامیں، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں
پھر جا کے یہ حقائق انسان پہ کھلتے ہیں، پھر جا کے انسان اپنی فطرت پہ واپس آتا ہے۔ عادتیں بگڑ جائیں تو آسانی سے تھوڑی بدلتی ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے۔ مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غما غلام شمس تبریز نشد۔ ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد۔ مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ صحابہ خود نہیں بن گئے، یہ سرکار کی محنت ہے، حضور کی صحبت ہے، حضور کی محنت ہے کہ وہ ایسے ہو گئے۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے علاقے کے خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہیں نا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی بیت اللہ شریف میں حضرت قاری طیب صاحب کے ساتھ۔ قاری طیب صاحب یہ بیٹے تھے حضرت حافظ محمد احمد صاحب کے، وہ بیٹے تھے قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی کے، حضرت نانوتوی کے پوتے تھے قاری طیب صاحب۔ فرماتے ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی تو کہتے وہ اتنے خوبصورت تھے، اتنا ان کا چہرہ نورانی تھا کہ میں دیکھ کے دم بخود ہو گیا، اتنے نورانی تھے وہ۔ تو حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا قاری صاحب یہ ایسا چہرہ آپ نے کیسے بنایا ہے؟ تو فرمانے لگے میرے شیخ نے بنایا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ اس کی محنت ہے، ورنہ تو ایسے ہی کوئی خود نہیں بنا، کسی بنانے والے نے اس کو بنایا ہے۔ جس سے اللہ نے بڑے بڑے کام لیے ہیں وہ خود نہیں ایسے ہو گیا، اس کو کسی کاریگر نے ایسا بنایا ہے۔ ہمارے حاجی صاحب عبدالوہاب صاحب ایک دفعہ ایسی بات چل رہی تھی تو کوئی بات ہوئی تو فرمانے لگے یہ سب حضرت لاہوری کی برکتیں ہیں۔ یہ سب کس کی برکتیں ہیں؟ یعنی مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو یہ جو اہل اللہ کی صحبت ہے نا، یہ بڑی ضروری ہے۔ اہل اللہ کی صحبت ضروری ہے، اس کے بغیر آدمی دین پر چلتے چلتے بھی دنیا کی پٹڑی پہ چڑھ جاتا ہے، دین کا کام کرتے کرتے دنیا میں گھس جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کہاں چلا گیا ہوں۔ اس لیے اچھا ماحول، اچھی صحبت یہ انسان کے بننے میں سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ تبلیغ میں لوگ جا کے کیوں بدل جاتے ہیں؟ اچھا ماحول ملتا ہے، سارا دن مسجد میں، سارا دن اللہ اللہ، سارا دن اللہ اللہ، سارا دن اللہ کی باتیں، سارا دن آخرت کی باتیں، آتے تو چینج ہو جاتے ہیں۔ اچھی صحبت، اچھا ماحول انسان کے بدلنے کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے، آخرت کا شوق آ جائے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، دین کے لیے سب کچھ لگانے لوٹانے کا جذبہ آ جائے، تو بھئی ہمیں بھی یہی کرنا پڑے گا۔ آپ سارے تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔